الحمدللہ آج بھی ہماری سیکیورٹی فورسز نے ایک بھارتی ایجنٹ کو، را کے ایجنٹ کو، آر ایس ایس کے ایجنٹ کو پکڑا ہے، جس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نوشکی میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں وہ ملوث تھا۔ وہ جو ہدایات لے رہا تھا وہ پڑوسی ملک میں را کے لوگوں سے اور آر ایس ایس کے لوگوں سے لے رہا تھا، وہ پیغام رسانی کرتا تھا، اس کو بہت سے ٹاسک دیے گئے تھے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اسے جو ہے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث رہا ہے۔ ماضی میں کلبھوشن یادو ہو یا ابھی فرید بلوچ ہو یا اس سے پہلے دستگیر بلوچ نامی ایک بھارتی ایجنٹ جس کا اصل نام اشوک چمرویدی تھا، اور وہ بلوچستان میں بیٹھ کر پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ بیٹھ کر فیک اکاؤنٹ سے بلوچستان میں نفرت پھیلا رہا تھا، بلوچستان کے خلاف سازش میں ملوث پایا گیا تھا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں جب وہ دہشت گردوں کو پکڑتی ہیں، را کے ایجنٹوں کو پکڑتی ہیں، تو ان سے اس بات کا اعتراف کرتی ہیں۔ ہمیں کبھی بھی بھارت کی طرح جو ہے فلیگ فالس آپریشن نہیں کرتے، ہم جھوٹے الزام نہیں لگاتے۔ آپ اگر حالیہ دنوں میں انڈین نیوز چینلز کو دیکھیں، میں اپنے میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ذمہ داری سے وہ پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آپ اگر بھارتی چینلز کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا جیسے زی ٹی وی کا یا اسٹار پلس کا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اور جھوٹی چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج پھر ہم نے بھارتی ایک جاسوس کو پکڑا ہے اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ آر ایس ایس اور را کا ایجنٹ تھا، وہاں سے فنڈنگ لیتا تھا، وہاں سے اسے گائیڈ لائن ملتی تھی اور وہ آ کر بلوچستان کے حالات خراب کرتا تھا۔ ماضی میں کلبھوشن یادو نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ بھارت بلوچستان میں ملوث ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کراتا ہے، نچتے اور معصوم لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس سے سب سے بڑھ کر دیکھیں ہم نے دنیا کے سامنے ثبوت رکھے ہیں، ہم بغیر ثبوت کی بات نہیں کرتے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تو بھارتی چینلز نے اسے ود ان 10 منٹس جو ہے نا اپنے چینلز پہ بریکنگ نیوز چلانا شروع کر دی، اور بعد میں پتا چلا کہ جو بھارتی جو ہینڈلرز ہیں جو جعفر ایکسپریس کے واقعے میں ملوث تھے وہ سارے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا انیشیٹ کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو، ہماری عوام کو ڈیمورلائز کریں، ایک ایسا نیریٹو بنائیں جس سے عوام ڈیمورلائز ہو۔ لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر بھی جو دہشت گرد تھے انہیں جہنم واصل کیا، اپنے جتنے بھی ہمارے لوگوں کو ہوسٹیج کیا گیا تھا، یرغمال بنایا گیا تھا، انہیں بحفاظت بازیاب کرایا، اور ہمیشہ دنیا کے سامنے ہم نے یہ ثبوت رکھے ہیں، یہ پروف رکھے ہیں کہ بھارت دیکھیں اگر ہمارے ملک میں دخل سورو گنگولی کے منہ سے نکل رہا ہے جو اسپورٹس مین ہے، ہر کوئی اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بابا یوسف صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور ہندوستان کو اپنے معاملات کو حل بھی کرنا ہوگا۔ کل خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ خطرہ ابھی لاحق ہے، اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے گفتگو کرنی چاہیے یا وہی کچھ کرنا چاہیے کہ جس کا حقدار مودی سرکار ہے؟ تزمین بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات اپنے دیکھنے والے ویورز کے اوپر واضح کر دوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔ لیکن اگر کسی نے ہم پر کوئی جارحیت ہمارے اوپر اگر برپا کی تو اس کو اس کا جواب جو ہے نا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، پاکستان نے کوئی اپنے پاس پٹاخے نہیں رکھے ہوئے۔ اگر کسی نے ہمارے اوپر آبی جارحیت ہو یا جنگی جارحیت ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسے اس زبان میں جواب دیا جائے گا کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک وہ اس کو یاد رکھے گا۔ دوسری بات آپ دیکھیں، جس طرح کا پہلگام کا ڈرامہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہندوستان اوڑی ہو، پٹھان کوٹ ہو یا پلوامہ ہو، اس طرح کے فال فلیکس آپریشن کر چکا ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو خود مروا کر وہ پاکستان پر ہمیشہ الزام ڈالتا رہتا ہے۔ بھارت جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹریٹڈ اسٹیٹ بن چکا ہے، جہاں پر آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے اسپورٹس مین ہو، ان کے بزنس مین ہو، ان کے سیاست دان ہو، ان کا صرف ایک ہی کام رہ گیا پاکستان پر الزام لگانا اور پاکستان کو صرف جو ہے بدنام کرنا دنیا میں۔ ابھی جو بھارت نے یہ پہلگام کا واقعہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت بلوچستانی، بحیثیت پاکستانی، یہ انہوں نے جو ہے ایک انٹرنیشنل ایشو، ایک عالمی سطح پر یہ ایک چیز کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ جیسے ان کا ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا، اب اسی طرح ان کا ایک دہشت گرد جو ہے اشوک چترویدی جو ایران بارڈر پہ نفرتیں پھیلا رہا تھا وہ پکڑا گیا ہے، اور فرید بلوچ نامی ایک اور ان کا جو ہے نا ہینڈلر پکڑا گیا ہے جو را اور آر ایس ایس سے پیسے لے کر بلوچستان میں حالات خراب کرتے تھے۔ اب بھارت دنیا کی توجہ ان واقعات سے ہٹانے کے لیے اپنے لوگ کیونکہ ان کے پکڑے گئے، اب ہم انہیں پوری دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے، پوری دنیا کے سامنے انہیں ایکسپوز کریں گے، تو بھارت اس طرح کے واقعے فال فلیکس آپریشن کرواتا ہے۔ پہلگام کا آپریشن بھی اسی تنازع کا حصہ ہے، پہلگام کا آپریشن بھی اسی طرح کی جو ایک ان کی جو ان کی حکمت عملی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن پاکستان دیکھیں ذمہ دار ملک ہے، ہمارے وزیر